अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन को अच्छे से स्पेंड करने के लिए आपने यकीनन कुछ प्लान्स, कुछ गोल्स सेट कर लिए होंगे। इसी के साथ साथ जो लोग देख रहे हैं उन तमाम लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत सारे प्लान्स अगेन पूरा दिन स्पेंड करने की एक स्ट्रगल शुरू हो चुकी है कि ज़िंदगी में कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, लेकिन मेक श्योर के आगे बढ़ने के साथ साथ हम दूसरों के लिए मुश्किल ना बन जाएं, दूसरों के लिए कुछ ऐसा ना छोड़ के चले जाएं जिससे वो तकलीफ में रह जाएं। तो कोशिश करें कि काइंडनेस को हमेशा ख्याल रखें कि कुछ भी करें अच्छे दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ करें। आगे तो बढ़ें लेकिन ये ज़रूर इंश्योर करें कि आप कुछ सीख ज़रूर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ जो सेगमेंट में मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ की जानिब बढ़ते हैं। पहले मेहमान खुदा बख्श उस्मान साहब, PhD स्कॉलर, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जुम्मा मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप आए। और आज हमने बहुत सारी बहुत अहम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करनी है कि कैसे हम जो माशरती बुराइयां हैं, अखलाकी बुराइयां हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं, अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस काम में। दूसरी मेहमान, दूसरी गेस्ट जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। शहजादी नूर नात ख्वाह है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही है। वैसे अगर मालूम किया जाए आपसे, आपको क्या लगता है कि एक खातून को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? मुझे तो 5-10 मिनट लगते हैं। 5-10 मिनट लगते हैं जी। लाइक अगर आपने किसी महफिल में जाना हो और अपने आप को इसके लिए रेडी करना हो, 15-20 मिनट लग जाते हैं हिजाब समेत। हिजाब समेत 15-20 मिनट? मुझे लगा कि हिजाब में ही 15-20 मिनट लग जाते होंगे। नहीं। ठीक है जी। और भी मजीद इंटरेस्टिंग सी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे और नात भी जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जो कि है आज नेकी की बात। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है। रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक बात याद आ गई। गालिबन उलमाए मुफस्सिरीन ने वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा के ज़ेल में लिखा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ईमान वालों से कहा चलो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करो, मक्का को छोड़ो, तो बाज़ लोगों ने ये कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा में हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल फरमाया वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। कितने ही ज़मीन में चलने वाले ऐसे अल्लाह की मखलूक है जो अपना रिज़्क़ साथ लेके नहीं चलती, अल्लाह ही उनको रिज़्क़ देती है। और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह की मखलूक में से कौन सी मखलूक है जो हरीस है, जो अपना रिज़्क़ जमा करती है? तो उन्होंने फरमाया 3 ऐसे अशख़ास हैं, एक है इंसान, एक है चूंटी, एक है चूहा जो अपने रिज़्क़ को जमा करता है। इसके अलावा अल्लाह की मखलूक में से कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जो कल के लिए रिज़्क़ जमा करती हो। रोज़ाना अल्लाह उन्हें ताज़ा रिज़्क़ देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये यकीन कर लो रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की है। हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।
आमीन। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज का हमारा आउटफिट है ग्रे वुमेन की जानिब से। इंस्टाग्राम पर आप इनका पेज सर्च कर सकते हैं ग्रे वुमेन ऑफिशियल के नाम से, और रिसेंटली लॉन्च्ड कलेक्शन, खासकर इनकी फॉर्मल लाइन में जितनी भी कलेक्शन इन्होंने लॉन्च की है उसको जाकर देखें, जिसको आप आसानी खरीद भी सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है खुदाबख्श उस्मान साहब, PhD स्कॉलर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ईमान क्या है, ईमान क्या है, हसद क्या है, और साथ साथ हम अपने दिल का सुकून कैसे अचीव कर सकते हैं, एक मोमिन का दिल कैसा होता है, इसके हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। जी खुदाबख्श साहब, क्या कहना चाहेंगे, ईमान क्या है? वैसे तो हम बाज दफा किसी को भी कह देते हैं कि जी तुम्हारा ईमान कमजोर है, इसका ईमान मजबूत है, ये हम कैसे कह सकते हैं, कैसे कह देते हैं? क्या हम जानते भी हैं कि ईमान क्या है? नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सारी तारीफें अल्लाह ताला की जो पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, जो बेमिसल और बेमिसाल है। बेशुमार मरतबा दरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। मैं सबसे पहले रोही की टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि एक अच्छा कदम, और ख़ास तौर जुम्मतुल मुबारक के दिन लोगों को एक अच्छा पैगाम। हमारी हर चीज़ की जो बुनियाद है वो ईमान है, क्योंकि ईमान आमन युमिन से मस्तर, यानी हम जिसके बारे कह सकते हैं कि ईमान हर चीज़ की असल है। और ईमान कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह पे खुद इरशाद फरमाया ईमान के हवाले से। अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें, हदीस नबवी की तरफ अगर हम जाते हैं, तो हमारे लिए ईमान अमन से है। यानी एक, जैसे आप कहते हैं कि ईमान की ज़िद क्या है, अमन की ज़िद क्या है, आपको पता है खौफ है, और इसी तरह अमानत की ज़िद खयानत होती है। हाँ जी। ईमान की ज़िद कुफ्र होती है। बिल्कुल। ये लुग़वी तारीफ है, सादा लफ्ज़ों में जिसको हमने समझाना हो कि अमन, जैसे मुआशरे में एक बीमारी होती है ना, उस बीमारी का एक इलाज होता है। बिल्कुल। अमन भी हमारे लिए इलाज है। सेहत याब इंसान के पास ईमान होगा, जिसके पास ईमान होगा उसके पास ढेर सारी चीज़ें होती हैं। सुकून भी, जैसे आपने अभी सवाल किया कि हमें सुकून कैसे मिलेगा, दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी दौलतें उसी के पास होगी। आप उठाकर देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी से पहले क्या था, जुल्मत थी, अंधेरा था, कुफ्र था, क्योंकि ईमान नहीं था। बिल्कुल। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर लोगों को जब दावत दी, ईमान की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, रिसालत की दावत दी, तो लोगों को बताया कि ईमान अमन से है। हाँ, अमन का नाम ईमान है। अमन क्या होता है, आप उठा के खुद देखें। बीमार आदमी जो होता है वो हमेशा बीमार होता है। एक है जिस्मानी, एक है रूहानी बीमारी। रूहानी बीमारी कैसे होती है, अगर ईमान नहीं है तो यकीनन वो आदमी बीमार है, उसे रूहानी तस्कीन हासिल ही नहीं होगी, वो नमाज कैसे पढ़ेगा। आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको यकीनन अमन का दर्स मिलता है। बिल्कुल। कुरान हमें बताता है कि खयानत ना करें, बददियानती ना करें, किसी को आप तकलीफ ना दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान की हलावत ये है, ईमान की चाशनी ये है, ईमान की लज्जत ये है कि दूसरे का आप ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन यानी ईमान वाले शख्स की अलामत है उसके हाथ से, उसकी जुबान से, उसकी हर चीज़ से दूसरा मोमिन महफूज होता है। अब साफ ज़रे इन सारी चीज़ों का ताल्लुक ईमान से है। हालांकि बेसिक अगर हम देखें, मुसलमान जो भी होता है, हदीसों में अगर हम जाएं तो बहुत सारी तफसील मौजूद है। वो अमन का दर्स देता है, वो हमेशा सुकून का, ईमानदारी, हर वो काम जिससे इंसान का कद बुलंद होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया जुज या मोमिन फ़इन्ना नूर का कद अतफानी, कि सादा मोमिन का मकाम यह है कि जब क़यामत के दिन, एक तो वो ईमान वाला है ना जो हाफिज है, आलिम है, बहुत ज्यादा मकाम, मुत्तकी, परहेजगार। यहाँ सादा ईमान वाले की बात की है कि सादा मोमिन 5 वक्त का नमाजी है, अपने दिल में किसी के लिए बोग़्ज़, कुफ्र, कोई हसद, कीना नहीं रखता, बिल्कुल साफ और शफाफ और सादा रहता है। फरमाया उसका आलम यह है कि क़यामत के दिन जब वो पुल सरात पे पहला कदम रखेगा ना, तो जहन्नम की आग चीख कर कहेगी कि ए मोमिन जल्दी गुजर, फ़इन्ना नूर का कद अतफानी, कहीं तेरे नूर के जलवों से मेरी आग न बुझ जाए। अब मकाम खुद देखें कि एक सादा मोमिन, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं एक बार जा रहा था तो मैंने सामने देखा एक चरवाहा, बकरियां चराने वाला सामने खड़ा था, बकरियां चरा रहा था। गर्मी, मुझे प्यास लगी तो मैंने उसे कहा, ओ चरवाहा, बकरियां चराने वाले, मुझे पानी तो पिलाओ। तो उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, कहा जुनैद तुमने पानी मांगा है, अगर पीने की कोई चीज भी मोमिन से मांगते तो ईमान की हलावत से मैं वो भी तुझे दे सकता था।
حضرت جنید بغدادی جلال میں آ گیا، فرمایا چراتا بکریاں ہیں اور دعوے اتنے بڑے. تو فرمایا دعوے کی دلیل، فرمایا آپ لب کھولے، سوال تو کریں، یہ مومن کھڑا ہے، ایمان والا کھڑا ہے، ایمان کی حلاوت والا ہے، آپ بولے تو صحیح. بالکل. آپ نے جلال میں آ کے کہا پھر ایسے کرو کہ میں یہاں سوچتا ہوں بھی اس کے پاس شہد تو ہوگا نہیں، شہد مشکل چیز ہے. تو فرمانے لگے پھر مجھے آپ شہد پلائیں. وہ بھی آگے جلال میں آگے، اس کے ہاتھ میں تھی چھڑی جس سے وہ بکریوں کو سیدھا کر رہا تھا. جی. وہی چھڑی سامنے جنید بغدادی کھڑے تھے، آپ کے قدموں میں ایسے ماری، چھڑی قدموں میں لگی تو زمین سے شہد کا چشمہ ابلنے لگا. فرمایا جنید یہ شہد کا چشمہ دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے ہے، جتنی پینی ہے پی لے. حضرت جنید بغدادی حیران ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. فرمایا اے بکریاں چرانے والے بتاؤ یہ سب کہاں سے ملا ہے؟ تو بکریاں چرانے والا رو پڑا، روتے روتے کہا اے جنید آپ تو ایسا سوال نہ کرتے. فرمایا اگر ایمان کی حلاوت ہو، ایمان کی چاشنی ہو، اگر ایمان کامل ہو بالکل تو پھر انسان لب بعد میں کھولتا ہے، رب ذوالجلال کا قلم پہلے ہو جاتا ہے. بالکل. اسی لیے ایمان جن چیزوں کا نام ہے، ہم اصطلاح میں جاتے ہیں تو ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان تصدیق کا نام ہے کہ آپ بات تو کر لیتے ہیں، زبان سے کہہ لینا اتنا آسان ہے، وہ ہر کوئی کہہ دیتا ہے. کیا آپ کے دل نے بھی مانا ہے؟ جیسے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہے کہ ہم نے مان لیا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہی غیب پر ہے کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک ہے. قرآن مجید کی آیت قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ایمان اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ایمان کی حلاوت کا پتہ چل جائے، ایمان کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ ایمان ہی سب کچھ ہے. آپ کی عبادتوں کی اگر آپ ریزن دیکھ لیں کہ ایمان ہے تو آپ جو بھی نیک کام کریں، ورنہ اگر ایک وہ آدمی جو کافر ہے جس نے ایمان لایا ہی نہیں، اس نے اقرار باللسان تصدیق بالقلب کیا نہیں، کیا وہ کچھ بھی عمل اچھے کرے؟ بے شک وہ صالح عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کو وہ اجر نہیں ہے جو اجر ایک ایمان والے کو ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. یعنی ہمارا ایمان کس چیز پر ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. صحیح مسلم کی روایت. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان کا ہمارا خدا پر بھی ایمان ہے، تمام رسول و انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، ملائکہ پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ اور خیر جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہوگا اللہ کی علم اور اندازے کے مطابق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے. فرمایا دیکھ کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، فرشتے بنائے اور حیوان بنائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو عقل عطا کی ہے، شہوت نہیں دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دے دی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور بھی دیا ہے. جانوروں کو صرف خواہشات دی ہیں. بالکل. اب فرمایا انسان اگر تو اپنی خواہشات پہ قابو پا کر اپنے آپ کو ایمان کی حلاوت کی طرف لے آتا ہے اور تو قرآن پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر فرمایا تیرا مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر تیرا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. اگر تو اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پاتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے. بالکل. اب ایمان کی حلاوت ہے، اسے پتہ ہے کہ ایمان والے کو میں نے آنکھ اٹھانی ہے، کیسے اٹھانی ہے، میں نے کھانا ہے، کون سی چیز کھانی ہے جو اللہ نے میرے لیے حلال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو میرے لیے حلال. تو اگر ہم صرف ایمان کی حلاوت کو دیکھ لیں اور قرآن اور حدیث پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کر لیں تو ایمان سے ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اسی سے ہم ہر برائی سے بچ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے میں آ چکی ہیں. ہم ایمان صرف اقرار باللسان کا نام جو ہم نے آج زبان سے تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آپ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل بھی کریں. بالکل. اب اچھا عمل نماز پڑھنا، اچھا عمل زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، معاشرے میں غریبوں کی خدمت کرنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، ہر ایک کا خیال. اس میں جتنی بھی چیزیں اگر آپ ایمان ہے تو آپ کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہوگا. بالکل. خوف خدا آ جائے. کیوں؟ امن سکون کا نام ہے، اور اس کا امن کے مقابلے میں کیا ہے؟ خوف.
مومن کو کوئی خوف نہیں، اسے موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد تو رب کی ملاقات ہے، بالکل، مرنے کے بعد جو کچھ میں نے کیا مجھے تو اس کا صلہ ملے گا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فمن اوتی کتاب، یہ زندگی کتاب ہے، اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. بالکل. اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھ رہے ہیں. آپ اچھا عمل کریں، ایمان والے فرشتہ یہ لکھ دیتا ہے، لیکن اگر اچھائی سوچیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھ لیتا ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کرے، یہ قلم اٹھائے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، ابھی کی تو نہیں ہے نا. لیکن ایمان کی اصل دیکھیں کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیکی مل گئی. جب نیکی کر لیں تو پھر دگنا ثواب. آپ نے کہا میں ایمان کی حلاوت سے کسی مسلمان کا فائدہ کرتا ہوں، ہاں جی، ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، جی. میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرتا ہوں، اگر کوئی لاچار ہے، کوئی بیمار ہے، میں صرف بیمار پرسی کر لوں. اب بیمار پرسی پہ ثواب، مسجد میں جانے پہ ثواب. دنیا کا کوئی نیک عمل اٹھا کے کریں، جب آپ ایمان لانے کے بعد، ایمان کی حلاوت پانے کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں. ہر خیر عمل ومن شر، کہ ہر شر اور ہر خیر آپ جب بھی کرتے ہیں خیر سے آپ کو بھلائی ملتی ہے. کیوں؟ کہ آپ کے پاس ایمان ہے، اور ایمان ہی ایسی دولت ہے جس کے ذریعے ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اللہ کی ملاقات. نماز کس کا نام ہے؟ اللہ کی ملاقات کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت سارے کفار آتے تھے، منافقین آتے تھے، اور یہود و نصارہ آتے تھے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے. علیہ الصلوۃ والسلام انہیں امن کا درس دیتے. بالکل، بے شک ایسے یہی امن ہی ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور آج پوری دنیا میں اگر پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیتے ہیں، میں یقیناً روحی کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں تو وہ آئیں، ایمان کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ اٹھائیں، صحابہ کرام دیکھیں. ہر ایک کا ایک ہی پیغام ہے، ایمان جس کے پاس ہے اس کے پاس امن ہے، سکون ہے. ٹھیک ہے. آپ نے گفتگو کے درمیان میں ایک چیز ایڈ کی، خوف خدا. اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ خوف خدا ہو تو انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. تو آج کیا ہمارے معاشرے میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے؟ اس پر ہم ضرور آپ سے بات کریں گے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں شہزادی نور کی جانب. شہزادی بلاؤں میں آپ کو تو آپ کو یقیناً اچھا لگے گا ویسے. شہزادی. ٹھیک ہے شہزادی، کیا سنائیں گی، کیا پڑھیں گی؟ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گی. جی ضرور. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس اور ایک دفعہ پھر سے اپنے پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے خدا بخش عثمان صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر، اور بات ہو رہی ہے کہ ایمان کیا ہے. ویسے تو ہم بڑی آسانی سے کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے. کیا ہم ایکچولی یہ جانتے بھی ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ اور گفتگو کے درمیان میں ہی بات ہوئی خوف خدا کی، جس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، لیکن بریک پر جانے سے پہلے شہزادی نور نے بہت خوبصورت نعت پیش کی. بہت شکریہ، بہت پیاری آواز اور بہت خوبصورت انداز. خدا بخش صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید ان میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. کوئی بھی کام ہوتا ہے یقیناً ایک اچھی آواز میں انہوں نے اچھا انتخاب کیا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ مزید ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہم عمل بھی کریں. بالکل. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم عمل کریں. کہہ دینا اور کرنا دو مختلف باتیں. نعت پڑھ لینا تو کمال ہے. صحابہ کرام میں سے 36 جلیل القدر ایسے صحابہ ہیں جو نعت خواں تھے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، یہ وہ نام. حضرت حسان کا نام تو ہم نے سنا ہے. خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. اور اللہ نے عطا کی ہے تو اچھی بات ہے. نعت پڑھیں اور اچھے سے اچھے کام کریں. اللہ مزید انہیں اور زیادہ. آمین آمین. اور بات ہو رہی تھی خوف خدا کی. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا کہیں گے؟ لوگوں میں، ہم میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یقیناً جب آپ کے پاس اور ہر مسلمان کے پاس اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے. بالکل. ہم اگر غور کریں کیا ہم رب سے ڈرتے ہیں؟ اس کی ایک مثال نظر آتی ہے کہ ہم رب سے ڈرتے ہیں تو روزے کی حالت میں. بالکل. آپ دیکھا کریں کہ جو بھی مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے فرماتا روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں. دوسرے الفاظ میں اس کی جزا میں دیتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے، بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس ہے،
फ्रिज सामने पड़ा है, ठंडा पानी, मशरूबात, खाने की सारी चीजें हैं। क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी चीज को उठा के खाया? नहीं। ना वो पानी पीता है, ना वो कोई चीज खाता है, हालांकि शिद्दत की प्यास भी है, भूख भी। पूछा जाए भाई क्यों नहीं खाता, उसे पता है कि अगर मैंने खाया तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा, बिल्कुल, मेरा रोजा टूट जाएगा। ये जैसे रोजे की हालत में हमारे अंदर अल्लाह का खौफ और डर है। थोड़ी देर सोचिए, जब अजान होती है तो उस वक्त खौफ कहां जाता है? अजान भी तो रब की तरफ बुलावा है, बल्कि अल्लाह की मुलाकात है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक था। अल्लाह ने खुद फरमाया हक का तुकात, यानी हक अदा करो। क्या हम नमाज के वक्त हक अदा करते हैं? क्या हम अगर मुआशरे का कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या हम उस वक्त सोचते हैं कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूं अल्लाह से डर के कर रहा हूं? जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ आ जाता है, यकीनन ये ईमान की हलावत से होता है। बिल्कुल। अगर आपका ईमान कामिल है तो आपके दिल में खौफ और डर होगा। वो सही बुखारी की हदीस है ना, 3 लोग जो गार में चले गए, जी जी, अब साफदर गार का तेज आंधी और हवा के झोंकों से मुंह बंद हो गया, ऊपर भारी पत्थर आ गया। उनके दिल में अब रब का खौफ था, उन्होंने अपनी अपनी नेकियां अल्लाह की बारगाह में रखी। डर था अब जिंदगी मौत सामने है, अभी अगर गार से ना निकल सके तो यहां अंदर दब के मर जाएंगे। बिल्कुल। जिंदगी का खौफ, डर, एक खौफ होता है अपने लिए, एक होता है रब के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात को हम जारी रखते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है आतिफ विहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आतिफ विहाड़ी से जी। तो वो जी जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने मौलाना साहब से पूछना ये है कि अगर जो लोग तवीज करने कराते हैं, किसी से हसद करते हैं कि ये मेरा काम बढ़ जाए वो बढ़ जाए, तो उसके लिए क्या हुक्म है? क़यामत के दिन वो किस दर्जे में उठाए जाएंगे? क्योंकि उनका तो ईमान कमजोर है, वो तो अल्लाह पे यकीन ही नहीं रखते। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया, खुश रहें। और एक सवाल आ गया है कॉलर की जानिब से। बहुत अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं और कंसर्न होते हैं, फीडबैक देते हैं, रिस्पांस देते हैं हमें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम आना चाह रहे थे। आतिफ साहब, आपके उसी सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहली चीज ये होती है कि हसद, अल्लाह ताला ने हमें हसद से मना किया है। और कुरान मजीद सबसे पहले हसद करने वाला तो शैतान है। जब अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, मगर शैतान ने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा, इनकार किया और तकब्बुर, हालांकि बाब इस्तिफाल से तलब माखज, यानी उसने बड़ा बनने की कोशिश की। और यही चीज अगर हमें वस्तकबरा की हकीकत समझ आ जाए ना, कि इंसान बड़ा हो ना लेकिन वो बड़ा बनना शुरू कर दे कोई भी। अब शैतान ने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की, यानी अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर बमाना ये कि था छोटा रुतबे में, मकाम में, उसने कहा मैं आग से हूं, ये मट्टी से है, मैं आला हूं, ये अदना है। हालांकि कौन आला है कौन अरफा है ये तो अल्लाह जानता है। सबसे पहला हसद करने वाला शैतान है। तो शैतान का हाल क्या है पूरी दुनिया देख रही है कि अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया। हालांकि यही शैतान इल्म की फजीलत से फरिश्तों का सरदार था, लेकिन जब हसद किया और इनकार किया, ये इनकार बमाना हसद ही है कि उसने हसद किया, तो अल्लाह ताला ने उसे धुतकार के निकाल दिया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कुफार ने हसद किया तो वो भी कुरान मजीद में मौजूद है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अगर हसद की बात हमें समझ आ जाए ना, कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब लोग हसद करते हैं, हसद इस चीज का नाम है कि आप देखते हैं कि किसी को अल्लाह ने इज्जत दी है, तरक्की दी है, कोई चीज अता की है, और ये सोचना, हसद इस सादा लफ्जों में अगर मैं बयान करूं कि ये चीज इसको ना मिलती, अगर मिली है तो इससे छिन जाए, जाया हो जाए, इसने तरक्की क्यों की, ये इस मकाम पर क्यों पहुंचा, रूज पे है तो जवाल मिल जाए, यानी उसके लिए ये सोचना कि इसको जिवाल आए, इसकी ये इज्जत वकार खत्म हो जाए, इसे हसद कहते हैं। और यकीनन जो हसद करने वाला है, आप कुरान मजीद माशाल्लाह साहिब इल्म लगते हैं, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है, हसद के लिए, हसद करने वाले के लिए इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है। शैतान को देखें, हसद किया तो आज कहाँ है, अरफा आला था, इज्जत वाला था, अल्लाह ने सब कुछ अता किया, तो अल्लाह ताला ने सारा कुछ लेके उसे यहां तक फरमाया निकल जा, और कयामत तक के लिए धुतकारा गया है। और इसीलिए ईमान और हसद ये जमा नहीं हो सकते, एक जगह पे नहीं हो सकते, जैसे पानी और आग जमा नहीं होते, ये एक दूसरे की जिद समझ लें। ईमान अमन का नाम है, हसद एक बीमारी है,
جیسے جسم میں بیماری ہو تو آپ کو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، حسد روحانی بیماری، جس شخص کو یہ روحانی بیماری لگ جائے یقیناً ان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ روحانی بیماری کا بھی علاج ہے نا قرآن مجید میں، بالکل صحیح۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیے، آپ نے دوسرا سوال کیا تویز اور گنڈے، اگر ہم ابھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کالر موجود ہے محمد عباس برے والا سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، شکر الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی ہم سب بالکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہ پروگرام ایسے ہونے چاہیے ماشاءاللہ، تبلیغی عوام کو زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ ہو، پتہ چلے اسلام کے بارے میں۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے، دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور دین کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ محمد عباس۔ شہزادی نور، کیا پیش کرنا چاہیں گی؟ نعت رسول مقبول۔ جی پلیز۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں روہی یا 10۔ بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں، اپنے شو کے اس سیگمنٹ میں۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہے خدا بخش عثمان صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کچھ حقیقتوں سے جو جاننی چاہیے، جو پتہ ہونی چاہیے کہ ایکچولی ایمان کیا ہے، حسد کیا ہے، حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور بریک پر جانے سے پہلے شہزادی نور بہت خوبصورت نعت پیش کر رہی تھی اپنی خوبصورت سی آواز میں۔ بہت شکریہ، ایسی آواز ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کے بندہ سن سکتا ہے، بہت خوبصورت۔ خدا بخش صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ حسد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ویسے تو بڑا ایک عام سا ایموشن معلوم ہوتا ہے، بہت عام سی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جی اس سے جلنا، اس کی اس چیز سے جلنا، کسی کی کامیابیوں سے جلنا، یا یہ چاہنا کہ وہ کامیاب ہے تو وہ کامیاب کیوں ہے، اس کی کامیابی اس سے چھن جائے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ چیزیں، ایسی چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ کیسے بچا جائے؟ اپنے اندر کیا ایسے چینجز لائے جائیں؟ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم حسد سے اسی وقت ہی بچ سکتے ہیں جب ہمارے پاس اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت ہوگی۔ بالکل، ایمان کامل ہے تو یقیناً آپ حسد سے بچیں گے۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ کسی کی ترقی کو دیکھ کے دعا کرتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ بادشاہ سلامت بیٹھا تھا، دربار میں جو بھی آتا اس کو اچھی بات کرتا، انعام و اکرام سے نوازتا۔ تو ایک شخص آیا باہر سے، اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت جو محسن احسان کرنے والا ہے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کا بھلا کرے، اور یقیناً احسان والے کے ساتھ نیکی بھی کرو، حکم بھی ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا، بہت سارا انعام اکرام دیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک درباری بیٹھا تھا، اسے حسد ہو گیا۔ بھی ایک شخص آیا، اس نے بات کی، اتنا انعام بادشاہ نے دیا۔ اب اس نے کہا جی وہ ہر روز آتا ہے، انعام لے جاتا ہے، میں کیوں نہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکوں۔ اس نے اس کو گھر بلایا، دعوت دی، حسد کی وجہ سے اس کو بہت سارا لہسن کھلا دیا۔ اب اس نے کھایا خوب، ادھر بادشاہ کے پاس آ گیا کہ بادشاہ سلامت وہ شخص جس کو آپ نے بہت سارا انعام دیا ہے نا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جلال میں آ گیا۔ اس نے کہا جی فوراً بلاؤ۔ اس شخص کو بلایا۔ اب اس شخص کے پاس جانے سے پہلے اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بندہ صاف ذرا اس کو لہسن جو کھلائے ہیں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، ذرا سنبھل کے جانا۔ بات کرنے سے پہلے لہسن کھایا ہوا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت وہ کہتے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، آپ بلا کے پوچھ لیں اگر یقین نہیں آتا۔ وہ شخص گیا بادشاہ کے پاس، پھر بادشاہ نے کہا جی وہ بات بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ جو محسن ہے اس کے ساتھ احسان کرنے والے کے ساتھ نیکی کرو، اور جو برائی کرے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ اپنے سیلے تک خود پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے قریب آ۔ جب وہ قریب آیا اس نے کہا بھی میں نے ابھی لہسن کھایا ہے، بو آئے گی، بادشاہ سلامت ہے۔ تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو بادشاہ کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ مجھ سے اس کو بو آ رہی ہے، تو اس نے ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ نے ایک حکم نامہ لکھا گورنر کو کہ یہ شخص آ رہا ہے، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس پہ اس نے مہر بھی لگا دی۔ جب وہ شخص لے کر چلنے لگا، اس دور میں تھا ایسے کہ اگر کسی گورنر کے پاس بادشاہ کسی کو بھیجتا تو وہ بہت سارا انعام اور اکرام اسے ملتا وہاں سے بھی۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ حکم نامہ لے کے جا رہا ہے، یہ تو انعام و اکرام ہے، لہٰذا یہ میں نہ لے لوں یہاں سے، تو اس نے لیا۔ اس نے کہا بھائی تو وہاں نہ جا، مجھے دے دے، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بندہ سیدھا سادہ تھا، نیک جو تھا، اس نے کہا جی آپ چلے جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں دے دیا، وہ لے کے چل پڑا گورنر کے پاس۔ گورنر نے کھولا، دیکھا تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون سا حکم نامہ لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی آپ انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اس نے کہا بادشاہ نے کہا ہے کہ اس کا سر قلم کر دو۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ وہ میں نہیں ہوں، اصل کوئی اور ہے۔ تو میں نے، اس نے کہا جی بادشاہ کی مہر لگی حکم نامہ ہے، میں بادشاہ سے تحقیقیں کیوں کروں؟ لہٰذا اس نے جلاد کو بلایا، سر قلم کر دیا۔
اب اگلے دن پھر وہی شخص پہلا آ گیا. بادشاہ حیران کہ بھی تیرے لیے تو میں نے قتل کا حکم دیا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ بندہ ایسا آیا تھا, اس نے مجھے ایسے کہا تو میں نے اس کو دے دیا. کہا حکم نامہ جو میرے پاس ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت پہلی بات یہ کہ اس نے مجھے کہا تھا. بادشاہ پوچھنے لگا کہ کیا میرے منہ سے بو آتی؟ اس نے کہا بالکل ایسی بات نہیں ہے, اس نے مجھے گھر دعوتی لہسن کھلایا. تو میں آپ سے جب بات کر رہا تھا تو میں نے کہا بادشاہ سلامت کو میرے منہ سے بو نہ آئے, میں نے اسی لیے ہاتھ رکھا. تو بادشاہ کو اس وقت بات سمجھ آ گئی کہ اس شخص نے اس کے لیے حسد کیا, تو یقیناً وہی بات کہ محسن کے ساتھ نیکی کرو اور حسد کرنے والے کو چھوڑ دو, وہ برائی تک خود پہنچ جاتا ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں نعمان لودھرا سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, تو ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں علامہ صاحب کو. میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دوست حسد کرتے ہیں کسی بھی کام میں, تو حسد ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, کس طرح وہ حسد ختم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی نعمان, آپ کا سوال خدا بخش عثمان صاحب تک پہنچ چکا ہے. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی نعمان صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے. حسد سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ہمارے دل میں خوف خدا اور محبت رسول. اگر یہ ہمارے پاس ہے, ہم کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے خوش ہوتا ہے جب مومن بھائی دوسرے بھائی کے لیے دیوار کی مانند ہے, وہ اس کو سہارا دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا مومن کے ہاتھ سے, زبان سے اور اس کے پورے جسم سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی. اگر ہمارے پاس ایمان کامل ہوگا, اللہ کا خوف ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کامل ہے, تو یقیناً ہم دوسرے مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر حسد نہیں کریں گے, پھر خوشی محسوس کریں گے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا مومن کی ترقی کو دیکھ کر مومن خوش ہوتا ہے, کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اللہ کی محبت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع. ہم اپنے دل میں اگر یہ چیزیں پیدا کر لیں, اس کی زندہ مثال مدینہ طیبہ کے وہ صحابہ ہیں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام پہنچے تو مدینہ میں رہنے والوں نے اپنی ایک عظیم مثال دی کہ کسی کے پاس 2 گھر تھے تو انہوں نے 1 گھر خالی کر دیا, 2 سواریاں تھیں تو اپنے بھائی کے لیے 1 سواری. تو ہم اس وقت تک حسد سے بچ نہیں سکتے جب تک اللہ کا خوف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں حسیب ملتان سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میں نے خدا آپ سے بات کرنی ہے, مجھے بخار رہتا ہے, طبیعت خراب رہتی ہے, ان کو پوچھنا تو کیا پڑھوں میں؟ آپ نماز پڑھا کریں, نماز پڑھیں, تلاوت کریں, اور انشاءاللہ کسی اچھے ڈاکٹر. میں آزان دیتا ہوں, مسجد میں موذن ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش اور ہمت. محفل میں بھی آتا رہتا ہوں, آپ کی محفل میں. اللہ آپ کو بیٹا اور سلامت رکھے. کسی اچھے ڈاکٹر حکیم سے رابطہ کر کے دوائی لیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت. تو پھر میرے پاس آ جانا, میں کر دوں گا. ٹھیک ہے جی حسیب, بہت شکریہ. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. سیگمنٹ کا اختتام ہو جاتا ہے. آخر پر اگر کوئی پیغام دینا چاہے دیکھنے والوں کو. یقیناً میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ایک ہی عرضی کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت پیدا کریں. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور کامل محبت آ جائے, اس کی مثال جیسے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, جیسے سیدنا عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور حضرت بلال حبشی ویسے کرنی, وہ تڑپ پیدا کر لیں, پھر ساری دنیا کی ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. کیوں کہ ہمیں جسمانی بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس. روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہے, قرآن کی تلاوت ہے, نماز ہے, نیکی کا عمل ہے. بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, لیکن اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے شہزادی سے نعت رسول مقبول. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس, اور سیگمنٹ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. 4 فروری کو ہر سال دنیا بھر میں کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد کینسر جیسے موذی مرض کے اسباب کو جاننا, ریزنز کو, کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. اسی مقصد کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ڈائریکٹر مینار کینسر ہاسپٹل ڈاکٹر سعید اختر, کنسلٹنٹ نیوکلیئر فزیشین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دی شو. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کا وقت یہاں پر اچھا گزرے گا, اور ہمیں بھی بہت کچھ آپ سے جاننا ہے مینار کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ بہت ساری انفارمیشن آج ہمیں بھی معلوم ہوگی جو کہ ہم نے آپ تک پہنچانی ہے.
सेकंड गेस्ट की जानिब मूव करते हैं। डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी, कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मीनार कैंसर हॉस्पिटल मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। इस हवाले से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहले तो डॉक्टर सईद अख्तर की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि मीनार कैंसर हॉस्पिटल एक्चुअली है क्या और इस हवाले से क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे? असल में मीनार जो है ये एब्रीविएशन है, तो ये मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, उसका एब्रीविएशन है। और ये एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, निश्चित से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूरे पाकिस्तान में 19 हॉस्पिटल हैं और पहला हॉस्पिटल कराची में 1960 में बना था। और आखिरी जो है वो अभी गिलगित में पिछले महीने उसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो ये मीनार 1968 में बना था, 1968 में। तो ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, साउथ पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। और अब जो है ये इसके अंदर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों शामिल हैं इसके अंदर, और लेटेस्ट इक्विपमेंट इसमें लग गए हैं साउथ पंजाब में। यानी वेल इक्विप्ड है। वेल इक्विप्ड है। इवन फैसलाबाद और सेंट्रल पंजाब से भी जो है ना ये इसके अंदर फैसिलिटीज जो हैं वो लेटेस्ट सब लगी हुई हैं। इसलिए कैंसर हो या उसके अलावा भी और बहुत सारी बीमारियां हैं, जिगर की, गुर्दों की, उनकी जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट भी होते हैं और इलाज भी होता है। तो इस वजह से जो है ना अब हम इवन सेंट्रल पंजाब से भी साउथ पंजाब में उनसे आगे निकल गए। बहुत खूब। अनडाउटेडली हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है पूरे साउथ वालों के लिए, और वेल इक्विप्ड जान के बहुत खुशी हो रही है। इस हवाले से मजीद भी जानते हैं कि कितनी फैसिलिटीज हैं, किन किन हवाले से काम हो रहा है, इस हवाले से हम बात करना शुरू करेंगे, अभी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लेकिन हम बढ़ते हैं डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी साहिबा की जानिब और जानते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से इनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया रोही चैनल का आपका कि आपने हमें आज के इतने इम्पोर्टेंट डे पर आपने हमें इनवाइट किया है। बेसिकली वर्ल्ड कैंसर डे जो है इसका थीम रखे जाते हैं पूरी दुनिया में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, जो इसके साथ अटैच्ड हैं। इंटरनेशनली इस डे को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। वजह उसकी ये है कि कैंसर एक ऐसी डिलीटेरियस किस्म की डिजीज़ है कि जिसके हवाले से लोगों को बताना, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना, उनको ये बताना कि इस बीमारी को आप शिकस्त दे सकते हैं, आप इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया में बेसिकली इसको फोकस किया जाता है। और द रीज़न बिहाइंड दैट कि कहा यह जाता है कि आइंदा 25 से 30 सालों में कैंसर जो है ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आगे चलकर हम बात करेंगे, जो हमारे अब आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से जिसकी वजह से कैंसर कॉमन होता जा रहा है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 2022 से लेकर 2024 तक इसका भी बाकायदा एक थीम डिजाइन किया गया है, और उस थीम को कहते हैं क्लोज द केयर गैप। इससे मुराद आसान जुबान में ये है कि कैंसर की जो फैसिलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट के हवाले से एक आम इंसान की रसाई हो, वहाँ पर जहाँ पर कैंसर का इलाज हो रहा है, इस रसाई को आम किया जाए। जो ट्रीटमेंट के बैरियर्स हैं, यानी एक रिच कंट्री है उसके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू वो कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वेल इक्विप्ड इदारे हैं, मशीन्स नई नई आ चुकी हैं। और एक तरफ अगर हम बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो हम अभी कहीं पीछे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। और इन बैरियर्स को जो हमने बनाए हुए हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इन बैरियर्स को कम से कम किया जाए। एक आम आदमी जो कैंसर की तशखीस जिसकी हो जाती है उस तक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बासानी पहुंचाया जाए। ये बेसिकली क्लोज द केयर गैप को पूरी दुनिया में डिस्कस करने का मकसद ये है। और थीम जो ये 2022 से 2024 तक रखा गया है बेसिकली क्योंकि ये एक वो कहते हैं ना स्ट्राइकिंग हैमर है। आपको जब तक वो लगता रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या करना है। जहां पर आप इसको छोड़ देंगे वहां पर लोगों को स्ट्राइक करना बंद कर जाएगा और लोग जो हैं उसके बारे में बिल्कुल वो डेफ एंड डम हो जाएंगे कि भाई अब हमें तो इससे क्या मुराद है, हमें नहीं पता कि ये डिजीज क्या है। लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं तो जिनको है उनको पता है, लेकिन अब तो हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट डायग्नोज होता है जो कैंसर से रिलेटेड होता है, चाहे वो ट्रीटेबल हो चाहे वो ट्रीटेबल ना हो, दोनों सूरतों में। तो ये एक वर्ल्ड कैंसर डे के बैकग्राउंड है।
ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ویسے تو ہر چیز کے حوالے سے بیسک انڈرسٹینڈنگ از ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے یو کین ناٹ ورک آن اٹ اینڈ یو کین ناٹ ورک اباؤٹ اٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک عام انسان کو کینسر کے حوالے سے کیا کیا بیسک چیزیں معلوم ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی اور بیسک چیز تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس بیماری سے ڈرنا نہیں ہے. وی ہیو ٹو فیس اٹ. اگر ہمیں کینسر سے سابقہ پڑ گیا ہے تو وی ہیو ٹو فیس اٹ. کون سی ایسی چیز ہے جس کو انسان نہیں کر سکتا؟ پہلی بات یہ ہے. اور کون سی ایسی بیماری ہے جس سے انسان لڑ نہیں سکتا؟ اور کون سی ایسی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے اس دنیا میں؟ ڈھونڈنا پڑتا ہے، سرچ کرنی پڑتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کینسر میں اب ہم مالیکولر اور ٹارگیٹڈ تھراپی کی طرف چلے گئے ہیں. جو ہم کہتے تھے جی کینسر کی کیمو تھراپی کے کورسز ہیں، ٹیکے ہیں، اس سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. اب ہم مالیکولر اور ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ پہ آ گئے ہیں کہ کیپسول لینا ہے، ٹیبلٹ لینی ہے جو ٹارگیٹ پہ جا کے ایکٹ کرے گا. اب ہم ان چیزوں پہ آ گئے ہیں. اگر ہم شعاؤں کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. اب پروٹون تھراپی کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں، ایسے مشینز کی بات ہوتی ہے جس میں پیشنٹ گیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، فٹافٹ ٹریٹمنٹ ہو گیا، ود ان سیکنڈز ود ان منٹس اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئی. تو یہ اب ہم دنیا جو ہے وہ سرچ کرنے سے آگے بڑھی ہے نا، لوگوں نے چیزیں ڈھونڈی ہیں کیونکہ بیماریاں کامن ہو گئی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ وی کین ڈیفیٹ کینسر. اگر یہ ہے تو وی ہیو ٹو فیس اٹ. اس کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کریں گے تو وی ول بی سکسیزفل ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ کوئی بھی ایسا کینسر کے حوالے سے جو اب ہارم ہوتے ہیں وہ بیسکلی یہی ہیں کہ یہ جو ہو گیا تو بس پھر اب بندہ مر گیا. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اگر آپ اپنی صحت کو پہلی پریورٹی رکھتے ہیں زندگی میں تو پھر آپ ہمیشہ بیماری کو جلدی کیچ کر لیں گے. اس کی تشخیص جلدی ہو جائے گی، اس کا ٹریٹمنٹ جلدی ہو جائے گا، آپ اچھے بھلے چنگے ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو تو وہ ساری زندگی کے لیے ہارٹ اٹیک رہتا ہے. اس کی اسٹنٹنگ ہو گئی ہے، اسٹنٹنگ رہتی ہے. ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ساری زندگی رہتی ہے. ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے، ساری زندگی رہتی ہے. اس سے نہیں ڈرتے. کینسر کا لفظ سن کے ڈر جاتے ہیں. حالانکہ کینسرز میں یہی ہے کہ آپ کا اتنے عرصے کا ٹریٹمنٹ آپ کو ڈیفائنڈ ٹریٹمنٹ بتایا جاتا ہے. اگر یہ ارلی سٹیجز کے ہوتے ہیں اس میں ڈیفائنڈ ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ کا یہ 6 مہینے کا ہے، سال کا کورس ہے، یا آپ نے 1.5 سال یہ ٹریٹمنٹ کرانا ہے اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ فالو اپ پہ رہیں گے اینڈ دیٹس اٹ. اس میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا اگر آپ ارلی سٹیجز میں آتے ہیں کہ آپ کا یہ علاج ہی نہیں ہے. یہ الفاظ آپ کو کب سننے کو ملتے ہیں؟ یا آپ کو اس وقت سننے کو ملتے ہیں جب آپ پیشنٹ کو لاسٹ سٹیجز کے اوپر ڈاکٹر کے پاس لاتے ہیں، جب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، لواحقین بھی کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. تو یہ ہمیں اپنی تھوڑی سی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، ہیلتھ کو اپنی پریورٹیز میں پہلے لانا ہے. ایگزیکٹلی. ابھی پریونشن میں جب ہم بات کریں گے تو آئی ول ٹیل کہ کیسے آپ ان چیزوں کو فوکس. یس وی وڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. پہلے تو ہم ڈاکٹر سعید اختر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہیں ڈائریکٹر مینار کینسر ہاسپٹل ملتان. بات کرتے ہیں مینار میں موجود فیسلٹیز کے حوالے سے. مینار میں اصل میں صرف کینسر سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ یا فیسلٹیز نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں اور مختلف سیکشنز ہیں اس کے. تو اس میں ایک نیوکلیئر میڈیسن کا پورشن ہے جس میں ہم زیادہ تر ڈائگنوزس کرتے ہیں مختلف ڈیزیزز کی انکلوڈنگ کینسر. اسی طرح دوسرا سیکشن آنکولوجی اور ریڈیو تھراپی کا ہے جس میں کینسر کے پیشنٹس کی یا تو کیمو تھراپی ٹیکوں سے علاج ہوتا ہے یا ریڈیو تھراپی سے علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پوری فل فلیج لیبز بھی ہیں، کلینکل لیبارٹری بھی ہے، PCR لیبارٹری بھی ہے، اسی طرح ریڈیو امیونو ایسے لیبارٹری بھی ہے. اس لیے یہ ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے. اس لیے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، FCPS کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، روٹیشن کرتے ہیں، اور انٹرنشپ کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، اپنے ریسرچ پروجیکٹس بھی مکمل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ایک پورا ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل. اور یہ انڈر ون روف جو ہے نا وہ ڈاکٹر بھی موجود ہیں، سائنٹسٹ بھی موجود ہیں، میڈیکل فزسسٹ بھی موجود ہیں، انجینئرز بھی موجود ہیں. تو انڈر ون روف ہی سارا ایک سیٹ اپ ہے اور ہر چیز کا اسپیشلسٹ انڈر ون روف اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، دیٹس ویری گڈ. مطلب ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہیں. تو مریض کو باہر ادھر ادھر لیبارٹریوں میں یا ادھر ادھر دھکے نہیں کھانے پڑتے. اس لیے جو ہے نا ڈر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان کو مریض کو خوار نہیں ہونا پڑتا. تو ڈائگنوزز والی ساری فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں. ٹریٹمنٹ والی جو ہے وہ بھی ابھی لیٹسٹ جو ہے ساؤتھ پنجاب میں لینک نام کی مشین جو ہے نا وہ بھی لگ گئی ہے. وہ بھی ہم اس کا بس لائسنس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی 15-20 دن تک انشاءاللہ وہ بھی 15-20 دن تک ہم
پیشنٹ سروسز سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. اگر ایک مریض ہے اس کو مینار میں ایڈمٹ کرانے کا پروسیجر از اٹ ایزی یا اس کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ بیکاز ابھی بات ہو رہی تھی خوف کی، ڈر کی، لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پہلے ہی وہ کینسر کے مرض سے بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو آئی ووڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ دی پروسیجر کہ کیا ان کا ایڈمٹ ہونا آسان ہے یا تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ان کے لیے؟ وہ اصل میں کچھ ہماری لمیٹیشنز ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ 1968 میں یہ بنا ہے، اس وقت 4 کنال کے ایریا میں بنا، تو اس لیے ایک میل وارڈ ہے، ایک فیمیل وارڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی پھر تقریباً 30 بیڈ کی گنجائش ہے. اوکے. اب اس سے زیادہ فلو اب اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اوکے، ٹھیک. تو اس وجہ سے وہ پھر ہماری ایک لمٹ آ جاتی ہے کہ جی اس سے زیادہ ہم پیشنٹ ایڈمٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے محمد سعید کندیا سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. پلیز ٹی وی کا والیوم کم کر دیں یا بند کر دیں. جی جی جی، کیسے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک. جی بالکل ٹھیک. کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ورلڈ کینسر ڈے ہے آج، تو کچھ بتانا چاہیں گے؟ بس ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام کہیے کہ ان کا بہت اچھا یہ پروگرام ہے اور آپ کا بھی بہت اچھا پروگرام ہے. روئی ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. معلومات کی کے حوالے سے میں خود تھوڑا سا میرا جگر کا تھوڑا مسئلہ تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا ٹیومر سا بن گیا تھا، تو الحمدللہ ابھی تو وہ کافی بہتر ہے. شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے کافی ٹریٹمنٹ کرا اور الحمدللہ میں ابھی بات صحت الحمدللہ ٹھیک ہے. تو آپ کا پروگرام دیکھ کے میرا دل اتنا خوش ہوا. آپ کو اتنی دعوت دے رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت شکریہ کو اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ معلومات دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چینل کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، خوش رہیں اور اچھا سا دن گزاریں. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا پلیز. ہاں، باقی یہ ہے کہ اب PC1 ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے نئے نئے گیما کیمراز تشخیص کے لگ گئے ہیں ڈائگنوسٹک پوائنٹ آف ویو سے. اسی طرح CT MRI یہ نئی نئی مشینیں بھی لگ گئی ہیں، اور ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کیمو تھراپی تو وہ بھی چل رہی ہے، اور ریڈیو تھراپی کی لیٹسٹ مشین جو ہے وہ والی ساؤتھ پنجاب میں پہلی مشین انشاءاللہ وہ انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گی. ہم اس کے لائسنس کا انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس مہینے میں ہمیں لائسنس مل جائے تو ہم پیشنٹ سروس شروع کر دیں گے. دیٹس ویری گڈ. بہت اچھا لگ رہا ہے اتنی ساری نئی چیزیں جان کے، سن کے. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا، ساؤتھ پنجاب میں آپ اس کو ریپڈلی گرو کرتا دیکھ رہی ہیں کینسر کو؟ ہاں جی، یہ صرف ساؤتھ پنجاب کا المیہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی پوری دنیا کا المیہ ہے کہ یہ گروئنگ ایرا میں داخل ہو چکے ہیں ہم لوگ. اور پچھلے اگر ہم 10 سالوں کی بات کریں کہ لاسٹ ڈیکیڈ میں پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ رہا ہے کینسر پیشنٹ ڈائگنوسس کے حوالے سے. اور ان لکیلی ہم لوگ ابھی بھی اس ایرا میں ہیں جہاں پر ہم لیٹ سٹیجز میں کینسر دیکھتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے پاس بہت سے ایسے کارنرز ہیں کینسر کے حوالے سے جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو پچھلے سال کووڈ کا جو ٹینیور رہا ہے، اس پورے ٹینیور میں بھی کینسر ڈائگنوسس کے حوالے سے بہت اہم رہا ہے یہ پورا ٹینیور. اور اس میں تقریباً ہمارے پاس جو خواتین تھے ان میں تقریباً 90,000 خواتین تھیں جو ڈائگنوزڈ کیسز ہیں کینسر کے حوالے سے، اور تقریباً 88,000 کے قریب مرد حضرات ہیں جس میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، اور وہ لوگ رجسٹرڈ ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ کیسز ہیں، اور ابھی ان رجسٹرڈ کیسز اس کے علاوہ ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین میں جو کینسرز ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہے. اس کی شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ خواتین کی پاپولیشن ایز کمپیئر ٹو میل تھوڑی زیادہ ہے. اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو ہر 5 میں سے 1 مرد کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، اور خواتین میں ہر 6 میں سے 1 کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے. مطلب یہ آن دی ایوریج بتایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. اور اگر ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کریں یا مینار جو کیٹر کر رہا ہے بہت بڑے ایریا کو، صرف ساؤتھ پنجاب کا ایریا نہیں ہے، ہمارے پاس بلوچستان سے بھی پیشنٹس آتے ہیں. ہم بہت اس حوالے سے مزید ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں عاصم شجاباد سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کو بہت شوق سے. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ سے
کہ ہمیں پروٹین میں ایسی کون سی دوائی کھانی چاہیے کہ جو شخص کینسر سے بچ سکتے ہوں، جو کینسر میں بچنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو ہم اپنی ڈائٹ میں اس کو شامل کریں تاکہ زندگی مرد سے بچ سکیں خواتین و مرد۔ ٹھیک ہے، ایک پراپر ڈائٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ عاصم، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا، کال کرنے کا اور اپنا کوشچن شیئر کرنے کا۔ اس پر بات کریں گے لیکن پلیز پہلے اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ فیکٹس اینڈ فگرز جو مینار کا ہے، ہم کیونکہ بہت براڈ ایریا کور کر رہے ہیں، مطلب صرف ساؤتھ پنجاب نہیں، ہمارے پاس اپر پنجاب سے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں، ہمارے پاس بلوچستان تک کا پیشنٹ ہم کور کر رہے ہیں، اور جو ہم دیکھا ہے پچھلے جو سال کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اس کے اکارڈنگلی تقریباً 3000 سے 3500 کے قریب ہمارے پاس پیشنٹس جو ہیں وہ کینسر کے ڈائگنوزڈ ہوئے ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں سب سے کامن کینسر رہا ہے وہ بریسٹ کینسر، خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے۔ اس کے بعد جو کینسرز ہیں اس میں منہ کا کینسر بہت کامن رہا ہے، برین ٹیومرز اور خون کے کینسر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اس سے پچھلے سال کے نسبت زیادہ دیکھی گئی ہیں، زیادہ کامن ہو گئی۔ برین ٹیومرز کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، اور دوسرا خون کے کینسر، اور تیسری جو اہم چیز جو کہ ابھی ہمیں کالر نے بھی ایک کا بتایا لیور کے حوالے سے، جگر کا کینسر۔ جگر کا کینسر بھی ہم نے اس سال جو لاسٹ ڈیٹا ہے ہمارا اس کے مطابق ہم نے میکسیمم پیشنٹس دیکھے ہیں جگر کے کینسر کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا کارنر ہے پاکستان کے، پورے پاکستان کے حوالے سے جس پر ابھی بھی مطلب مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور اس سے پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور آج میں پھر دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی پر قابو پائیں، بالکل، کیونکہ یہ ایرا بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہیپاٹائٹس بی سی اسکریننگ ٹیسٹ لوگ نہیں کراتے، عادت نہیں ہے، لائف سٹائل کچھ ایسے ہیں، اور وہی ریزن ہے کہ آپ 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد اب جو ہم پاپولیشن دیکھ رہے ہیں وہ ہم اس لیے زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 سال تقریباً لگیں گے اس کینسر۔ بریفلی اس کی وجوہات کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے رحام خان دبئی سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، دوبارہ کال کیجیے گا اور ہم آپ سے ضرور بات کرنا چاہیں گے۔ جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ ہم ہیلدی لائف سٹائل کی بات کر لیتے ہیں، ڈائٹ کی بات کر رہے تھے بیکاز یہ ہر کسی کا کنسرن ہے۔ اچھا دیکھیں، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں صرف ڈائٹ شامل نہیں ہے، آپ کا مینٹل سٹیٹس، آپ کا فزیکل سٹیٹس، یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ہم کسی ایک چیز کو فوکس نہیں کر سکتے، مطلب کوئی ایسی میراکولس قسم کی کوئی ایسی ڈائٹ نہیں ہے کہ جس کو کھائیں گے تو کبھی کینسر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈائٹ کی سلیکشن، اس کی کوالٹی پہ کام کرنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز پہ کام کرنا ہے، یعنی کہ جو ہمارا کووڈ نے جو ہمیں ایک نیا سسٹم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم بہت سیڈینٹری لائف سٹائل میں داخل ہو گئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، بس ہمیں یہی کام ہے، جہاں گئے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے نا۔ تو جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کینسر کے رسک فیکٹر سے بچ سکتے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز میں بتانا چاہیے ہوں دیٹ از اوبیسٹی، موٹاپا، کیونکہ جب آپ کا موٹاپا ہوتا ہے، اوبیسٹی ہوتی ہے، ہارمون ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے جسم میں ان بیلنس ہو جاتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ٹریگرنگ فیکٹرز بن جاتے ہیں جو نہ صرف کینسر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، دل کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس لیے ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا بدلیں، اپنے آپ کو واک کرنے کی عادت میں، ایکسرسائز کی عادت میں کچھ نہ کچھ ایسی ہیبٹ میں ضرور ڈالیں۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی ریکمنڈیشن دی گئی ہیں، صرف آپ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ WHO نے بڑا اچھا ایک کرائٹیریا بتایا ہے کہ آپ اپنی پورے ویک کا اسکیجول بنا سکتے ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ اسکیجول ضرور میں جاننا چاہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ پھر ایک اور کالر موجود ہے عبدالسمی راجن پور سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بیٹا میں اس کو معلومات کرنا چاہ رہا تھا، میں 2016 کے کینسر پیشنٹ ہوں بیٹا۔ ٹھیک ہے، پلیز پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ 2016 میں ڈائگنوز ہوا تھا فولیکیولر لمفوما، تو اس کے لیے میں نے پرائیویٹ ہسپتال میں نے پاس کرتا رہا ہوں، علاج کرتا رہا ہوں کراچی سے، تو وہاں میرا اچھا خاصا خرچہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں 4 سال ٹھیک رہا، 4 سال کے بعد پھر مجھے تکلیف ہوئی، میں انمول چلا گیا، وہ پیٹ اسکین ہوا، پیٹ اسکین کے بعد انہوں نے کہا بھی آپ کی تکلیف جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، تو آپ میں کوئی لمف گلینڈ نظر نہیں آ رہے، تو آپ ابھی بہتر ہیں، تو آپ مارچ یا اپریل کے اندر انمول اسپتال لاہور سے آیا کریں۔ تو بیٹا میرا اتنا خرچہ ہو گیا کہ میں زیرو ہو گیا، مطلب 25-30 لاکھ میرا خرچ ہو گیا، میرے پاس کوئی ایسے پیسے بھی نہیں ہے، اتنے نہیں ہے، ہر چیز
खत्म हो गई है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि मीनार अस्पताल में वहाँ मेरा कोई इलाज वहाँ मुमकिन है, ताकि मुझे मेडिसिन भी मिल जाए, मुझे इलाज मिल जाए, ताकि मार्च अप्रैल में मैं लाहौर जाना चाह रहा था, तो उसके लिए मैं बच जाऊँ ताकि मेरा इलाज भी वहाँ मुकम्मल हो सके। तो बेटा मैं इस वजह से दुख भरी क्योंकि मैं तकलीफ में रहा हूँ 5-6 साल 2016 लिम्फोमा फॉलिकुलर लिम्फोमा में, तो अब मैं बड़ा परेशान हूँ। तो इसके लिए मुझे मालूमात चाहिए थी बेटा कि मैं मीनार अस्पताल में जाऊँ, मुझे खर्चा भी ना हो, मेरा इलाज भी हो जाए, ताकि मैं आप खुद होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, राजनपुर में मेरी क्लिनिक है, तो मैं वहाँ क्लिनिक भी करता हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ में बेटा मुब्तला हूँ। तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं ताकि मैं मार्च अप्रैल में लाहौर ना जाऊँ तो मैं इधर आ जाऊँ, क्योंकि मैं प्राइवेट क्लिनिक कराची में तो अपना इलाज करता रहा, लेकिन वहाँ मुझे जो है ना मेरा हर चीज जमीन बिक गई, प्लाट बिक गया, सब कुछ बिक गया। एक मेरा बेटा है, नहीं उसकी जॉब हुई है, तो इसके लिए मैं बेटा बड़ा परेशान हूँ। इसके लिए अगर मुझे इस मौके पर मुझे हेल्प मिल जाए तो हम डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी दुआएं और हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, मीनार में इनको बुलाया जा सकता है, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है? जब से ये सेहत इंसाफ कार्ड शुरू हुआ है ना, तो उससे इन लोगों के लिए काफ़ी आसानी पैदा हो गई है और मीनार सेहत इंसाफ कार्ड को एंटरटेन करता है। ठीक है। तो ये नो डाउट इनकी जो डिजीज़ है ये बहुत महंगी ट्रीटमेंट है, लेकिन अब सेहत इंसाफ कार्ड का ऑफिस मीनार के अंदर बन गया है। ओके। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट जो है अगर इनके पास सेहत इंसाफ कार्ड है तो उनको फिर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है। और उनका फिर इलाज मुमकिन हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है। अब्दुल समी साहब, क्या आपके पास सेहत कार्ड है? अब्दुल समी साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, मैं जब मोल अस्पताल किया था तो वो पहले सेल हुआ था, तो मेरा ये शनाख्ती कार्ड में उन्होंने 50,000 को बताया था, उधर मेरा मोल में सिर्फ 100 रुपया लगा था। 50,000 तो मेरे उन्होंने शनाख्ती कार्ड से उन्होंने जो है ना वो निकाल दिए थे। तो फिर वो पैसे चेंज के बाद फिर हम दोबारा मोल में गया नहीं हूँ, तो मार्च अप्रैल तक जाने के रहा था, वहाँ भी कुछ सेहत कार्ड मेरा चल गया था, तो 50,000 रुपये उन्होंने पैसे चेंज से मेरे वहीं से निकलवा लिए थे। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि भी वहाँ मेरा सेहत कार्ड तो है, तो उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह करे वहाँ मेरा सेहत कार्ड भी जल्द जल्द इलाज हो जाए। ठीक है अब्दुल समी साहब, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अपने सेहत कार्ड लेकर प्लीज मीनार जरूर जाएं एक दफा, और ये बड़ा जरूरी है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया है सेहत कार्ड का, तो हो सकता है पॉसिबल है इंशाल्लाह, क्योंकि जितने ये मायूस और उदास लग रहे थे, वी कैन टोटल। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी प्लीज। फॉलिकुलर लिम्फोमा इज वन ऑफ दोज कैंसर जिसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, वेरी गुड सर्वाइवल। यही वजह है कि ये 5-6 साल से जिंदा है। दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। ये कैंसर सर्वाइवर हैं। बिल्कुल। आप इसको ये ना देखें, आप इसका ये बैकग्राउंड ना देखें कि इनका ट्रीटमेंट ऐसा कुछ, ये उन कैंसर्स में से है जो ट्रीटेबल हैं, कंट्रोलेबल हैं, सर्वाइवल है, पॉसिबल है। आपके सामने आपने एक लाइव एग्जांपल आपके सामने दी है। 5 to 6 years हो गए हैं, ये फॉलिकुलर लिम्फोमा है बट ही सर्वाइविंग। मतलब इससे बढ़कर और क्या बात होगी। दिस इज वन ऑफ द सक्सेस लाइव स्टोरी हुई है चैनल पर। पहली बात तो ये है, जरूर बात करते हैं। और इस पर मैं एक और चीज उनके लिए, क्योंकि वो भी सुन रहे होंगे, उनके लिए ऐड करने की ये जरूरत है कि ये जो इनका पैट स्कैन और ये चीजें हैं, ये फॉलो अप पे हैं ये पेशेंट। इनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या इनके लिए कुछ चीजें जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं सिर्फ वही कराने की जरूरत है। ही इज नॉट ऑन ट्रीटमेंट। फॉलिकुलर लिम्फोमा में इतना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं चलता, उसमें सिर्फ हम पेशेंट को फॉलो अप पे रखते हैं। जहां हमें लगेगा कि हाँ डिजीज कुछ एग्रेसिव हो रही है, वहां पर हम ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी तमाम बातें हम जानते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। 4 फरवरी है आज, कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 4 फरवरी को हर साल कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। और मैं समझती हूँ कि हर सतह पर इस हवाले से अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हमारे साथ कॉलर कौन मौजूद है? अरहाम खान दुबई से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। कैसा लग रहा है प्रोग्राम? क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी एहतियात के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? एहतियात के लिए, ठीक है। किस टाइप के कैंसर के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं? ये गले का।
गले का कैंसर। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम खान, आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब की जाने बढ़ते हैं, मीनार में मौजूद फैसिलिटीज के हवाले से बात हो रही थी कि कैसे एक मरीज अगर कैंसर का पेशेंट है, उसके लिए मीनार में आना, एडमिट होना आसान है, मुश्किल है, चैलेंजिंग है, कैसा है, इस हवाले से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको डॉक्टर साहब ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। गले के कैंसर के हवाले से बात करते हैं, जो कि राम का भी कंसर्न था। क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से आप? इसमें दो चीज़ें हैं गले का कैंसर। एक तो जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते हैं, वो तो होता है मुंह और गले का अंदर का कैंसर। ठीक। एक होता है ये बाहर गदूद, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। हाँ जी। ये आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ लोगों में ये गिल्लड़ बना हुआ होता है, लेकिन लोग उसको अहमियत ही नहीं देते। हाँ जी। उसकी तशखीस ही नहीं करवाते, हालांकि उसमें भी 10% कैंसर के इम्कानात मौजूद होते हैं। इसलिए जो है ना, ये सारी फैसिलिटीज़ मीनार में इसकी तशखीस की, अल्ट्रासाउंड और स्कैन जो है, थायराइड स्कैन, वो सिर्फ मीनार में अवेलेबल है, पूरे मुल्तान में अवेलेबल नहीं होता। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल से किया जाता है। हाँ जी। इसलिए ये वाला सिर्फ इधर से ही होना है। तो जब तक आप इसकी तशखीस नहीं करवाएंगे, अगर ये गिल्लड़ के कैंसर की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो जो है सबसे पहले उसकी तशखीस की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद सर्जन अगर वो कैंसर है तो उसको ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के बाद दो कैंसर्स ऐसे हैं जिनको हम पेपिलरी और फॉलिकुलर कार्सिनोमास कहते हैं। yes. वो कम्प्लीटली क्योरेबल कैंसर्स हैं। ओके। उसके लिए एक स्पेशल ताबकार दवाई हमारे पास मौजूद होती है, जिसको रेडियो एक्टिव आयोडीन कहते हैं। वो इलाज भी सिर्फ मीनार में अवेलेबल है। ओके। पूरे इधर मुल्तान सेक्टर में किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इसलिए ये वाले पेशेंट्स जो हैं, अगर इनको गिल्लड़ का कोई है कैंसर या कोई है, तो वो वाला उन पेशेंट्स के लिए सारी फैसिलिटीज, दवाई और हर चीज़ जो है ना, वो हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, इसलिए अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि ये मरीज़ जो है ना, बड़ी बड़ी गिल्टियाँ और ये गिल्लड़ लेके फिर रहे होते हैं कि पेन तो कर नहीं रहा, गिल्टियाँ पेन तो कर नहीं रही, तशखीस ही नहीं करवाते। तो उनको मैसेज देने की ज़रूरत है कि इसकी पहले प्रॉपर तशखीस करवाएं और उसके मुताबिक उसकी मैनेजमेंट करवाएं। जितनी जल्दी आप कैंसर को पकड़ लें उतना वो काबिल इलाज है। ठीक है। लेकिन अगर वो फैल के हड्डियों में चला जाए, जिगर में चला जाए, लंग्स में चला जाए, ब्रेन में चला जाए, फिर सर्वाइवल कम हो जाता है, सर्वाइवल ही कम हो जाता है। तो इसलिए ये ट्रीटेबल कैंसर है जो है, इसको जो है ना अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि लोग खौफ ना करें, आके प्रॉपर तरीके से उसकी तशखीस करवाएं। अगर वो कैंसर निकलता है तो वो मरीज़ 100% ठीक हो जाता है। ठीक है। इसकी वैसे रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, गिल्लड़ की बहुत सारी रीजंस हैं। आयोडीन की कमी से भी हो सकता है। इसके अलावा मरूसियत भी है, कुछ फैमिलीज में भी चल रहा होता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना, ये पूरी फैमिलीज में है, पूरी फैमिलीज में है गिल्लड़, और उसकी मतलब किस्में होती हैं। ओके। और वो किस्में हम टेस्टों से डायग्नोज करते हैं, उसके मुताबिक फिर उसकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है मैडम, तशखीस की बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, व्हाट डू यू थिंक डायग्नोसिस में कितना टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन? बिल्कुल डिपेंड करता है कि पेशेंट ने प्रेजेंट कब किया है। ठीक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, क्योंकि कुछ ऐसी अलामात हैं जो अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आपको ये अलार्मिंग होती हैं, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना डायग्नोसिस करवाना है कि आपको क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन कैंसर क्योंकि छाती का कैंसर है, तो उस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी छाती में कोई ऐसी गिल्टी मौजूद है जो दर्द नहीं करती, तो उसके अंदर मोर देन 90% चांस है कि वो कैंसर की हो सकती है। तो उसमें आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप जाएं और कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं। इवन मीनार में क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारे पास वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट क्लिनिक अवेलेबल है, वहाँ पे डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्टाफ अवेलेबल है। आप अपना मुआयना करवाएं, अपनी मेमोग्राफी करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, और आपको पता चले कि ये जो लंप या ये गिल्टी मौजूद है छाती के अंदर, ये किस तरह की है, और अगर ये कैंसर की है तो फिर आप उसके बाद वो आपको रेफर करते हैं कैंसर के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास। फिर बाकी वर्कअप और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो फिर कैंसर स्पेशलिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कुछ अरसे से ये महसूस कर रहे हैं कि आपका वजन बगैर किसी रीज़न के कम हो रहा है, और इसमें भी ऑब्वियसली जो
کین ہوں گے اپنے حوالے سے، اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو جج کر سکیں گے، ہاں اب ہمیں یہ پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز ان ایکسپلینڈ اینوریکسیا، یعنی آپ کو بغیر کسی ریزن کے اینوریکسیا ہو رہا ہے، آپ کی بھوک کم ہو گئی ہے اور کوئی آس پاس ریزن نہیں ہے، کوئی اسٹریس بھی نہیں ہے ایون آپ کے آس پاس، اور آپ کی بھوک کم ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک ایسا سمٹم ہے کہ جس کو ذرا کلوزلی دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو میں سمٹمز، یہ جو علامات میں بتا رہی ہوں، یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایسی علامات ہیں کسی بھی اور ڈیزیز میں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آٹو امیون ڈیزیزز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی ڈیزیزز ہیں، ایسے سمٹمز ہیں کہ جس میں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. کوئی بھی بیماری آبویسلی اس سمٹم کے ساتھ ہے تو اس میں ڈاکٹر آبویسلی آپ کو ڈائگنوز کرے گا، آپ کے ٹیسٹ کروائے گا اور آپ کو پھر اس کے اکارڈنگلی بتائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ چھاتی میں سے خون آتا ہے، نپل میں سے خون اگر آنے لگ گیا ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، فوراً جائیں. جسم کے اوپر یا چھاتی کے اوپر، جسم کے کسی کے حصے کے اوپر کوئی ایسا زخم بن گیا جو ہیل نہیں ہو رہا، جو زخم بھر نہیں رہا، اس کے لیے فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کو کوئی پیشاب میں خون کی تکلیف ہو گئی ہے اور وہ سیٹل نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کو جو اسٹول پاس کرنے میں، یعنی بڑے پیشاب کی جگہ پہ آپ کو خون ساتھ آ رہا ہے، کپس بہت زیادہ ہو گئی ہے، پیٹ میں بہت زیادہ پھارا ہونے لگ گیا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ یہ وہ سمٹمز ہیں جو ہماری توجہ دلاتے ہیں. خواتین میں گائنیکولوجیکل یعنی جو ان کے امراض مخصوصہ ہیں، وہاں پر اگر مسائل شروع ہو گئے ہیں، خون آنا شروع ہو گیا ہے اور پانی بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ وہ علامات ہیں کہ جن پہ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جا کر معائنہ کروائیں تاکہ آپ کی بیماری جو ہے وہ ایویلویٹ ہے. کیونکہ یہ وہ سمٹمز ہیں جو ہم کینسرز میں بھی کامنلی دیکھتے ہیں. ایک ایسی کف ہے، ایک ایسی کھانسی ہے جو بالکل سیٹل نہیں ہو رہی کسی بھی چیز سے، وائرل بھی نہیں ہے، بیکٹیریل بھی نہیں ہے، لیکن سیٹل نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ چیسٹ ڈسکمفرٹ آپ کو شروع ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے ایویلویٹ کروائیں کہ کہیں کوئی ایسا لنگس کا پرابلم تو نہیں ہو رہا جو کہ آگے چل کر آپ کو کینسر میں مبتلا کرے. جسم کے مختلف حصوں میں گلٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کے لیے بھی ضرور دکھائیں، کیونکہ بہت سی ایسی گلٹیاں ہوتی ہیں جو کینسر کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. اور کچھ تو چربی والی ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر ول بیٹر اس وقت ڈیسائیڈ کہ ہاں اس کو ایویلویشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ کامن سمٹمز ہیں جو کہ اگر آپ کو گھر میں آپ محسوس کر رہے ہیں، یو شوڈ گو ٹو ڈاکٹر. ان ایکسپلینڈ فیور ہے، کسی بھی چیز سے سیٹل نہیں ہو رہا، تھرمامیٹر پہ، ایک یہ نہیں کہ ایسا کو بخار ہے، ایک یہ والی بات نہیں. بخار تو ہر بندہ کہے گا نا 100 پہ ہمارا باڈی ٹیمپریچر رہے گا، ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں. 101 102 فیور، 100 سے ابو فیور آ رہا ہے، کسی بھی چیز سے ریلیو نہیں ہو رہا، آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. تھوک میں الٹی میں خون آ رہی ہے، یہ وہ سمٹمز ہیں جس میں فوراً مطلب آپ کو الٹی میں اور تھوک میں خون آنا شروع ہو گیا ہے، آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس کو ایویلویٹ کروائیں. ٹھیک ہے. بچوں میں کون سے کیسز دیکھنے میں مل رہے ہیں؟ بچوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی ہیریڈیٹری کازز ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں آنتوں کے کینسر کے حوالے سے، یہ بچوں میں یہ ملتا ہے اور اس میں یہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے، موروثی ہوتا ہے. بچوں میں خون کے کینسر بہت کامن ہیں، اور اگر خون کے کینسر اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، مائلوئڈ ہوتے ہیں اور لمفوئڈ ہوتے ہیں. لیکن کچھ کینسرز ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ جن کی کریں اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کریں تو اس میں ہمیں اچھا سروائیول ملتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں تشخیص ہی جب ہوتی ہے تو اس دن سے ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو یا شی از ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو اپارٹ فرام ٹریٹمنٹ ایز ویل. اور اس کے علاوہ خون کے جو لمف نوڈس کے کینسرز ہوتے ہیں جن کو لمفوماز کہتے ہیں، وہ بھی خون کے ہی کینسرز ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے ٹریٹیبل ہوتے ہیں. وہ ٹریٹمنٹ اگر اس کی جائے وہ کیوریبل ہیں. ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے، یعنی جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے تب اگر کوئی بچہ دیکھا ہے تو وہ میں اب دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اپنی فیملی بھی بنا لی ہے، سروائیو کر رہے ہیں. تو یہ ٹیسٹیکولر جرم سیل ٹیومرز جو ہیں یہ بچوں اور بچیوں میں کامن ہیں، ملتے ہیں. یہ ہمارے پاس پیشنٹس بھی اس طرح کے آتے ہیں. سارکوماز خاص کر سے یہ بون کے اور سافٹ ٹشو کے ٹیومرز ہوتے ہیں، یہ بھی بچوں کے اندر ہمیں خاصے ملتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھائرائڈ کینسر کے آپ ٹائپس کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی میں نے کہنا تھا کہ یہ مختلف علاقوں میں بھی گلڈ ہوتا ہے، اور آئوڈین کا نمک تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن پیدا تو اس میں اتنا کم مقدار 90 پارٹس پر ملین شامل کیا ہوا ہے. کچھ لوگوں میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ جی وہ آئوڈین والا نمک نہیں کھانا، اس کی وجہ سے پتہ نہیں گلڈ ہو جائے گا. یہ تو بلکہ ضروری چیز ہے، اور یہ آپ تشخیص کروائیں، اپنی دیکھیں، اور آئوڈین والا نمک بھی استعمال کریں تاکہ آپ کی وہ ملے. اور جو ہارمونز یہ تھائرائڈ گلینڈ پروڈیوس کر رہا ہے اس کے لیے وہ را مٹیریل ہے آئوڈین. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر موجود ہے راؤ ہنی ملتان سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे कैंसर के हवाले से? जी जी, तो ये ना मेरी मामा ना रात को सो नहीं सकती, तो जैसे कि ना उनको भी सांस प्रॉब्लम जैसे होती है गले में ना। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। बता रहे थे स्टूडियो से। डॉक्टर साहबा कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? देखिए, ये तो बच्चा आई थिंक बात कर रहा है, तो खवातीन से कुछ इस हवाले से क्वेश्चंस करने की ज़रूरत होती है। उनका बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उनका माहवारी का सिस्टम कैसे चल रहा है, और ये कि कुछ अनएक्सप्लेन्ड किस्म के सिम्टम्स होते हैं खवातीन में। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब जिस तरह के ये सिम्टम्स बता रहे हैं, तो इसके लिए ये है कि स्क्रीन आउट करवा सकते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो रहा हो जो कैंसर की तरफ लीडिंग कर रहा हो हमें। उसके लिए हमारे पास वॉक इन क्लिनिक की फैसिलिटी मीनार अस्पताल में मौजूद है। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स, ऐसी अलामात आ रही हैं जिन पे आपको शक है कि ये कैंसर की तरफ जा सकती हैं, आप वॉक इन क्लिनिक में आएँ। वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे जरूरी टेस्ट भी जो हम समझेंगे वो हम करेंगे और आपको एडवाइस करेंगे। थैंक यू सो मच राव हनी साहब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम चलते छोटे से ब्रेक पर, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, मोहम्मद तनवीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बाजी क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। मेरे ससुर है ना बहुत गरीब है कि वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उनके छोटे पेशाब में जो है ना ब्लड आ रहा है ना, और उनका अल्ट्रासाउंड करवाया है कि अल्ट्रासाउंड में बता रहे हैं कि फोड़े से है ना। क्या ये कैंसर है या कि वैसे ही कोई इस तरह का हाल है? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी जी डॉक्टर साहब से पूछें। ज्यादा चांसेस तो कैंसर के ही हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अनएक्सप्लेन्ड पेनलेस पेशाब में खून आना, ये मसाने के कैंसर की एक अलामत हो सकती है। ठीक, इसलिए इनको बाकायदा तौर पे उसके मसाने की सिस्टोस्कोपी, बायोप्सी और वो सारी चीज़ें करवानी चाहिए। वो किसी पहले यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें। ठीक, जो हम मेरी बात सुने ना, वो हम गए थे ना कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में ना, उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, वो रिपोर्ट मेरे पास है। व्हाट्सएप अगर आपका नंबर है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो ये है कि उन्होंने अभी वापस भेज दिए। 31 तारीख को एडमिशन था और बुध को जो है ना ऑपरेशन था ना। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर बंद है, उन्होंने वापस भेज दिया है। अभी उनकी वो ये जो दिन गुजर रहा है, कमजोरी हो रही है, तकलीफ ज्यादा हो रही है, छोटा पेशाब फ्री हो गया है, उनको पता ही नहीं चलता है, छोटा पेशाब निकल जाता है। अभी मुझे बताएं वो हम किस हॉस्पिटल से इलाज करवाएं, क्योंकि गरीब बंदा है, वो प्राइवेट अस्पताल नहीं अफोर्ड कर सकता है। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने बंद कर दिए ऑपरेशन थिएटर। तो आप हमें बताइए गरीब बंदा अभी घर में मरेगा या कि इलाज होगा? बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये है कि हमारा काम जो एज ए ऑन डायग्नोसिस के बाद शुरू होता है। तो पहले तो ये यूरोलॉजिस्ट का काम है सिस्टोस्कोपी करना और बायोप्सी लेना, और वो फिर पैथोलॉजी लैब में उसकी रिपोर्ट आना। जब वो प्रूवन कैंसर हो जाए फिर हमारे कैंसर हॉस्पिटल हमारा काम शुरू होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? बिल्कुल, इसमें देखें अभी तो हॉस्पिटल सब खुले हैं, ओटीज पे काम हो रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन से हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे कोविड की वजह से उन्होंने कहा है बंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे सरकारी अस्पताल अब खुले हैं, क्योंकि हम लोग तो रूटीन में काम कर रहे हैं ना। तो अगर ये निश्चर में जाके करवाना चाहते हैं, गुर्दे मसाने का स्पेशलाइज्ड वार्ड है, वहाँ पर भी ये डायग्नोसिस के हवाले से हेल्प आउट हो सकते हैं। दूसरा इधर मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज है, MIKD, यहाँ मुल्तान में जो है ही स्पेसिफिक गुर्दे मसाने और प्रोस्टेट से रिलेटेड डायग्नोसिस के हवाले से और ट्रीटमेंट के हवाले से, ये वहाँ पर भी चौकुम्हारा वाला पे ये अस्पताल मौजूद है। उधर जाकर भी अपनी पेशेंट की फाइल बनवा कर कम से कम तशखीसी टेस्ट तो ज़रूर कराएं। और जिस तरह से बता रहे हैं कि अब वो अनकंट्रोल्ड हो गया है, तो ये तो मुझे ज़्यादा चांस यही लग रहा है कि इट इज़ मेलिग्नेंट, जिसकी वजह से अब वो उनका कंट्रोल जो है यूरिन के ऊपर वो ख़त्म हो गया है। तो इनकी तो तशखीस जल्द से जल्द होनी चाहिए। घर में लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बीइंग ऑन्कोलॉजिस्ट ये एडवाइस कर सकते हैं, ये करवाएं, ये करवाएं और ये करवाएं। जब तक हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी की मतलब टुकड़े का टेस्ट लेके वो जो रिपोर्ट नहीं आया हमारे पास, उस वक्त तक हम इलाज नहीं कर सकते।
تو ہم ان رپورٹ جب تک ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے. دیکھیں کلینکلی اگر میں نے دیکھا پیشنٹ کو, مجھے پتا ہے کہ یہ کینسر نکلنا ہے, میں صرف اس کہنے پر اور اس دیکھنے پر علاج شروع نہیں کروں گی. ہمیں ایویڈنس کی ضرورت ہے, اور ایویڈنس بہت ضروری ہے. ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ, جسے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے ہاں یہ کینسر ہے, اس اسٹیج کا کینسر. جب ہم کینسر تشخیص کر لیے پھر اس کی اسٹیج ڈیفائن کرنی ہے, اور ہر اسٹیج کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ پلان ہوتا ہے, پھر ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ ان کی ہیلپ یہی ہو سکتی ہے کہ نشتر کے گردہ مثانہ وارڈ میں چلے جائیں, یا MIKD جو ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز, وہاں پر بھی ان کو کیٹر کیا جائے گا. جہاں سے ان کا یہ کام ہوتا ہے جلد از جلد یہ کام کروا کر بایوپسی کی رپورٹ لے کر یہ مینار میں آ جائیں. ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بھی بتایا واک ان کلینک ہے, جہاں پر جو پیشنٹ آ رہے ہیں رپورٹس لے کر آ رہے ہیں, سمٹمس کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ وہاں سے اسکرین آؤٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے محمد تنویر, یقیناً آپ تک جواب پہنچ گیا. اگر آپ اس پر عمل بھی کریں گے, گھر پر لے کر مت بیٹھیں, اس کے حوالے سے کچھ کریں, بیکاز بہت ضروری ہے کہ ابھی ہی آپ کو اسٹیپ لے لیں. بات کرتے ہیں کینسر کے رسک فیکٹرز کے حوالے سے, کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ رسک فیکٹرز میں دیکھیں آپ کی سب سے پہلی چیز جو میں نے پہلے بھی مینشن کیا, اوبیسٹی یعنی موٹاپا نا خواتین کے اندر, کیونکہ بریسٹ کینسر از ویری کامن, اس لیے میں بار بار آپ کو خواتین کی طرف لے کر آتی ہوں, بیکاز پاپولیشن خواتین کی زیادہ ہے, کامن کینسر یہی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ایک تو موٹاپا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ود دا پیسج آف ٹائم خواتین کے اندر ویسے ہی فیٹ ڈیپوزیشن زیادہ ہو جاتی ہے ہارمونل ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ خواتین میں مینوپاز ہونا ہے, پیریڈز کا سائیکل ختم ہونا ہے, جب وہ اس طرف جا رہی ہیں تو ویٹ گین ہو رہا ہے, سائیکل کی ارریگولیرٹی ہو رہی ہے, اور اس وقت ان کے سائیکولوجیکل ایز ویل ایز فزیکل پرابلم دونوں شروع ہو گئے ہیں. اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, چاہے آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس جائیں, گائنوکالوجسٹ کے پاس جائیں, لیکن کاؤنسلنگ کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنی واک, اپنا جم, اپنی ایکسرسائز, ایسی چیزیں کنٹینیو رکھیں. ویٹ کو مینٹین رکھنا نارمل لیول کے اوپر بہت ضروری ہے, کیونکہ خواتین کے اندر زیادہ پرابلم اس وقت شروع ہوتا ہے جب موٹاپا انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا ٹوبیکو کا یوز, یعنی تمباکو کا استعمال کسی بھی فارم میں. آپ آج کل جو بہت ہی کامن ہے ہماری یوتھ جس میں بری طرح سے انڈلج ہے, دیٹ از شیشہ, اور وہ اس کا وہ کلرز ہیں اس کے اندر, فلیورز ہیں اس کے اندر, تو وہ تو فن کی حد تک تو وہ یوز کرتے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ انفلٹرڈ قسم کا جو ٹوبیکو ہے وہ لے رہی ہیں, اور یہ ان کو کمنگ ٹائم میں جب وہ آج سے 10 سال بعد 12 سال بعد, کیونکہ اس کا ایک لائف سپین ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی ایسی ڈیزیز میں مبتلا ہو جائیں گے انکلوڈنگ کینسر, جو پھر ٹریٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریسپیکٹ میں ٹوبیکو, جیسے یہ پان, سپاری, تمباکو والی جو بھی چیزیں ہیں ان کا استعمال, اور ایک ہے ہیریڈیٹری, یعنی اگر آپ کی فیملی کے اندر کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے, اسپیشلی چھاتی کا کینسر, اسپیشلی آنتوں کا کینسر, اس میں بہت ضرورت ہے کہ آپ اسکرین آؤٹ ہوں, آپ کو پتا ہو آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور کیا کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو فوکس کرنا ضروری ہے, اور جیسے میں نے سمٹمس جو بتائے ہیں وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کینسر کی طرف لے کر جاتی ہیں, ان کو بھی کنٹرول میں کرنا بہت ضروری ہے. ہیپاٹائٹس بی کی اسکریننگ, ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ بہت ضروری ہے. بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے, ہر بندے کو کرانا چاہیے. سی کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے, لیکن آپ اس کا ٹیسٹ کراتے رہیں. ایوری